الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہ قولی صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین و ناظرات، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صدق اللہ۔ ناظرین و ناظرات، اللہ کا قرآن کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع کرتے، سجدہ میں گرتے اور اللہ کا فضل اور رضا چاہتے۔ میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی ہیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ پہلے حضرت رقیہ بنت رسول سے نکاح ہوا۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا بھی نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کر دیا۔ یہ شرف اور فضیلت، صرف یہ مقام، یہ مرتبہ صرف اور صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، کسی دوسرے صحابی کو حاصل نہیں۔ جن کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں وہ حضرت عثمان غنی ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیٹی ام کلثوم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح انتقال کے بعد حضرت عثمان غنی سے میرے سرکار نے فرمایا، جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو پھر میرے رسول نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کی شادی آپ سے کرا دی۔ پھر فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو اے عثمان، تمام 40 بیٹیاں کا نکاح ایک کے بعد دیگر سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی باقی نہ رہتی۔ ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ عثمان غنی کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا بالا ہے۔ عثمان غنی کے بارے میں میرے سرکار کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک لڑکی بھی باقی نہ رہتی، ایک کے بعد دیگر اے عثمان سب کا نکاح تم سے کر دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری عزیزات، بہقی نے اپنے سنن میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء تک، میرے نبی تک کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئی ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ نبی کی بیٹیاں نہیں آئی ہیں کسی نبی کے نکاح میں، اگر کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں میری پیاری عزیزات ایک کے بعد دوسری بیٹی عثمان غنی کے نکاح میں آئی ہیں۔ اور میری پیاری عزیزات، وہ بھی کوئی اور نبی نہیں، خاتم الانبیاء، سرور انبیاء، تمام نبیوں کے سردار کی دو بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ آپ کا مقام کتنا بلند ہے، آپ کا مقام کتنا بالا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبی تک کسی کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں، لیکن یہ عثمان غنی ہی کی ذات ہے۔ آپ ہی وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کے نکاح میں نبی کی دو صاحبزادیاں آئی ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے
حضرت فاضل بریلوی نے عثمان غنی کے حق میں کیا کہا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نا کہ عثمان تمہارا مرتبہ بڑا اعلیٰ ہے، اے عثمان آپ کے مرتبے کو ہم کیا پہنچے؟ کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، نور کی سرکار، میرے سرکار سراپا نور ہیں، نور کی سرکار سے پایا دشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو نور، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جڑا نور کا۔ ناظرین و ناظرات، اعلان نبوت و رسالت سے پہلے ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حبشہ کو ہجرت کر گئے۔ میری پیاری عزیزات، آپ سب سے پہلے حبشہ کو ہجرت کیے، پھر آپ مدینہ شریف کے لیے بھی ہجرت کیے۔ میری پیاری عزیزات، حضرت رقیہ جب بیمار ہو گئی، میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے عثمان غنی ہیں، اور ایک بار نہیں 2 بار ہجرت آپ نے کی ہے۔ حضرت رقیہ جب بیمار ہو گئی، جنگ بدر میں میرے سرکار اور صحابہ کرام جا رہے تھے، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ کی طبیعت اس وقت بہت زیادہ ناساز تھی۔ میرے سرکار نے حضرت عثمان غنی کو بدر میں آنے سے منع کر دیا کہ عثمان غنی آپ بدر میں نہ آئیے، بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کے برابر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور آپ کو مال میں سے بھی حصہ دیا جائے گا۔ عثمان غنی میری بیٹی بیمار ہے، اس کی عیادت کے لیے آپ ٹھہر جائیے۔ حضرت عثمان غنی، یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں شامل نہ ہوئے۔ میری پیاری عزیزات، حضرت عثمان غنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیماداری کے لیے رک گئے تھے۔ ابھی رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے تشریف بھی نہ لائے تھے، جنگ بدر میں ہی آپ تھے، تو آپ کی حضرت رقیہ کی طبیعت اس قدر زیادہ خراب تھی، میری پیاری عزیزات، حضرت رقیہ کی طبیعت خراب تھی، لیکن ابھی میری پیاری عزیزات بدر کی فتح ہوتے ہی حضرت رقیہ دنیا سے الوداع کہہ دی، دنیا سے اب جا چکی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میری پیاری عزیزات، جس وقت بدر سے قاصد جنگ بدر کی فتح مبین لے کر مدینہ منورہ میں آئے تو ناظرین و ناظرات، اس وقت حضرت رقیہ کو دفن کیا جا رہا تھا، قبر جنت البقیہ میں دفن کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں نہ گئے تو کیا ہوا، بدر میں شریک نہیں ہوئے تو کیا ہوا، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کو مال غنیمت میں ایک مجاہد کے برابر حصہ دیا اور جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے برابر اجر و ثواب کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بشارت دی۔ فرمایا اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین و ناظرات بدر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ حضرت رقیہ کے انتقال فرما جانے کے بعد رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہو گیا، میری پیاری عزیزات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی بیٹے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے، جن کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی اپنی والدہ کے 6 سال کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے، اور حضرت ام کلثوم کی ایک بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ ان کے داماد ہیں، قریش کے عزت باوقار شخص ہیں۔ آپ کا شمار اسلام میں اور سابقین یعنی سب سے اول اسلام لانے میں کیا جاتا ہے۔ سب سے اول سے مراد اولین میں جو لوگ ایمان لائے تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، ان میں آپ کا بھی شمار کیا جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خلیفہ برحق ہیں، جانشین ہیں اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد میری پیاری عزیزات، ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم کے بعد تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد، یہ دونوں صحابہ کرام کے بعد آپ کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میری پیاری عزیزات صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر میں گئے تو آپ کو یہ بشارت دے کر گئے کہ آپ کو غزوہ بدر کے برابر آپ کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ آپ کا نام اور نسب، آپ کا نام عثمان ہے، کنیت عبداللہ ہے اور لقب ذوالنورین ہے۔ ولایت آپ کی کب کی ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے مشہور خاندان میں ہیں۔ میری پیاری عزیزات، آپ واقعی فیل کی 6 سال کے بعد مکہ مکرمہ میں عثمان غنی پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عفان ہے اور ماں کا نام امیہ بن عبد الشمس ہے، اور 5ویں پشت میں آپ کا شجر نسب میرے سرکار کے شجر نسب سے مل جاتا ہے۔ آپ کے والدہ کا نام عروہ بنت کریز ہیں، جو حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب کی حقیقی نواسی تھی۔ میری پیاری عزیزات، آپ کا اسلام لانا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت کو لبیک کہا اور آپ شروع میں ہی ایمان لے کر آئے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ آپ نے لبیک کہا اور ابو بکر صدیق کی دعوت کو آپ نے قبول و منظور کر لیا تھا۔ میری پیاری عزیزات، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ یہ تمام حضرات سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ آپ اسلام لائے تو آپ کا پورا خاندان، آپ کا پورا گھرانہ آپ سے ناراض ہو گیا، آپ سے بھڑک گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ کا پورا خاندان آپ کا دشمن بن گیا تھا، اور آپ کا چچا حکم بن ابی عاص اس قدر آپ سے ناراض ہوا کہ اس نے آپ کو ایک ایسی رسی میں جگڑ کر باندھ دیا، کہنے لگا جب تک تم اسلام کو نہیں چھوڑو گے اے عثمان، ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ میری پیاری عزیزات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا چچا باندھ کر رکھا تھا۔ عثمان غنی نے فرمایا واللہ اگر تم مجھ کو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ ڈالو، جب بھی میں مقدس مذہب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کا چچا مجبور ہو گیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید سے رہا کر دیا۔ میری پیاری عزیزات، اس نورانی واقعہ سے معلوم ہوا مسلمان اپنے سچے پیارے مذہب کے ساتھ سچی محبت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور میری پیاری عزیزات ان پہ غم آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے تو اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں جب اسلام کی محبت کو جما لے، سرکاری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جب محبت مسلمان کر لے تو پھر ان کو ہر تکلیف، ہر غم میری پیاری عزیزات ان کو کم لگنے لگتی ہے۔ اسلام کے لیے وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن اپنا ایمان اور اسلام نہیں دے سکتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ ہجرت کی، ایک مرتبہ ہجرت فرما کر حضرت عثمان غنی حبشہ گئے اور دوسری مرتبہ ہجرت فرمائے تو آپ مدینہ طیبہ تشریف لے کر آئے۔ ناظرین، آپ کا اسلام میں اس چیز میں بھی مقام بڑا اونچا ہے، اسلام میں سب سے پہلے ہجرت فرمانے والے، صحابہ کرام میں سب سے پہلے ہجرت فرمانے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ میری پیاری عزیزات، حضرت عثمان غنی کا وہ مقام ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے حیا کرتے تھے، شرمایا کرتے تھے۔ میری پیاری عزیزات، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، روایت ہے کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں لیٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران اور پنڈلی مبارک کا کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں میرے والد ابو بکر صدیق آئے اور انہوں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میرے سرکار بالکل ویسے ہی لیٹے رہے، سرکار کے پنڈلی مبارک کے اور سرکار کے پنڈلی مبارک کے پیر مبارک کے کپڑے ہٹے ہوئے ہیں، اور سرکار نے اپنے کپڑوں کو درست نہیں کیا۔ ابو بکر صدیق کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پھر اس حضرت عمر فاروق اعظم آئے، میرے سرکار بالکل ویسے ہی لیٹے رہے اور اپنے پنڈلی مبارک کے کپڑے کو صحیح نہیں کیا، اور حضرت عمر فاروق اعظم کو بھی اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر حضرت عثمان غنی اندر آئے تو آپ نے اپنے اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے پنڈلی مبارک کے کپڑے کو صحیح کیا، پھر اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرے والد ابو بکر آئے تو سرکار اٹھ کر نہیں بیٹھے، کپڑے بالکل ہٹے رہے۔ عمر فاروق اعظم آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بیٹھے رہے، آپ نے اپنے کپڑے کو درست نہیں کیا۔ لیکن عثمان غنی آئے تو رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے مبارک کو درست کیا، اور میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس کے بعد اپنے کپڑے کو صحیح کیا۔ حضرت عائشہ راوی حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام، میرے والد آئے تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے، عمر فاروق اعظم آئے تبھی بھی آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے پنڈلی کے کپڑے کو صحیح کیا، اچھے طریقے سے بیٹھ گئے، پھر تب ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا میں اس شخص سے
حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، فرشتے شرماتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات پتہ چلا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں اس عثمان سے محبوب حیا نہ کیوں نہ کرے، تو میں اس لیے میں نے حضرت عثمان غنی کی عزت کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکۃ، یعنی کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے، آپ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، خود محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے آپ کا، یہ مرتبہ ہے آپ کا، آپ جیسے مقام مرتبہ کسی کو نہ حاصل ہوا۔ میری پیاری عزیزات، رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئی، آپ کو یہ مرتبہ ملا، 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا مقام مرتبہ اسلام میں پہلے آپ کو عطا ہوا۔ میری پیاری عزیزات، عثمان غنی کا یہ مقام ہے کہ جب میری پیاری عزیزات مقام حدیبیہ پہ جب عثمان غنی نہیں تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مبارک ہاتھ کو اپنے دوسرے مبارک ہاتھ پہ مارا اور سرکار نے کہا کہ میں عثمان غنی کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں کہ عثمان مجھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، یہ مقام وہ مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ میری پیاری عزیزات، ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سرکار کے قدم مبارک گننے لگے، یعنی سرکار اپنے گھر سے عثمان غنی کے گھر آئے تو میرے حضرت عثمان غنی میرے سرکار کے قدم مبارک کو گن رہے کہ میرے سرکار کتنے قدم چل کر آئے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، گننے کے بعد ہر قدم کے بدلے عثمان غنی نے ایک ایک غلام کو آزاد کیا۔ یہ مقام مرتبہ ہے میری پیاری عزیزات، رسول کے عشق میں ہر قدم کے برابر ایک غلام کو آزاد کر دینا۔ اس زمانے میں غلام کو آزاد کرنا اتنا آسان نہیں تھا، ان کے آقاؤں سے لینا، انہیں بھاری قیمت دے کر آزاد کرنا۔ کیا آپ نے نہیں سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت بلال کو بھاری رقم دے کر آزاد کیا؟ میری پیاری عزیزات، تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ابو بکر نے گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن آپ نے کہا میں نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، میں نے بلال کو آزاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظر میں محبوب بن گیا۔ تو میری پیاری عزیزات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ جنت بھی خریدا ہے۔ ایک مرتبہ عثمان غنی میری پیاری عزیزات بیر روما خرید کر، اور دوسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب ہمارے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں بیر روما کے علاوہ کسی بھی کنویں کا پانی میٹھا نہیں تھا، سارے کنویں کا پانی خارے تھے، اور میری پیاری عزیزات صرف بیر روما کا پانی ہی میٹھا تھا۔ مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی پانی کے لیے، لوگ خریدتے تھے پانی پیتے تھے، اور اس مالک کا اس کنویں کا جو مالک تھا وہ یہود تھا، مسلمانوں سے پانی بیچتا تھا اور بہت مہنگے میں بیچتا تھا پانی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کو میٹھا پانی نہیں مل رہا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے آدھا کنواں خرید لیا اور مسلمانوں پہ وقف کر دیا، اور طے یہ کی گئی کہ ایک دن مسلمان پانی بھریں گے اور دوسرے دن یہودی۔ مسلمان ایک دن کے بدلے 2 دن کا پانی بھر لیا کرتے تھے اور پورا اپنے استعمال کے لائق پانی بھر لیتے تھے، اور یہودی کا پانی بکتا ہی نہیں تھا۔ میری پیاری عزیز، کیونکہ مسلمان ایک دن کا پانی 2 دن پی لیا کرتا ہے، بھر لیا کرتا ہے، تو اس کو پانی خریدنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہودی پریشان ہوا کہ میرا پانی تو بک ہی نہیں رہا ہے، اس نے پھر آدھا کنواں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیچ دیا۔ میری پیاری عزیزات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا کنواں مسلمانوں پہ وقف کر دیا۔ میری پیاری عزیزات، یہودی پریشان ہو کر عثمان غنی نے 8000 درہم میں میری پیاری عزیزات کنویں کو لیا، اس کنویں کو آج میری پیاری عزیزات مسلمانوں پہ وقف کیا، مسلمان میٹھا پانی پینے لگے۔ آج کی تاریخ میں بیر عثمان کے نام سے اس کنویں کو جانا جاتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مقامات پر میری پیاری عزیزات اسلام میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے کہ آپ کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عثمان غنی کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی ہے۔
آج بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے میری پیاری عزیزات باغات ہیں، آپ کے وقفے باغات ہیں، وقفے 5 اسٹار ہوٹل ہے، وقفے میری پیاری عزیزات کنواں ہیں، آپ اللہ کے راہ میں خرچ کیے، آپ مزار پہ بھی ہے، لیکن آج آپ کا فیض آج بھی جاری ہے، آج بھی جاری ساری ہے۔ پتہ چلا اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1500 سال کے بعد بھی ان کی یاد دلائی جا رہی، ان کی یاد کو تازہ